السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ یہ بنی اسرائیل کے گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لگاتار سوالات کرنے اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی مہنگی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، مگر جب ان کے سوالات کے جوابات مل گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یعنی اسی قتل کا بیان چل رہا ہے کہ جس نے ایک بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کیا تھا، جس کا ابھی اوپر واقعہ گزرا، اسی کے بارے میں یہ فرمایا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اور اللہ یوں ہی مردے جلائے گا، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ جب بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے کو مارا تو وہ اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی کہ تم سمجھ لو کہ جس طرح اللہ تعالی نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔
اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت و سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں، اس طرح کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے نہ جھکتے ہیں نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل کی سختی بہت خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ ترمذی شریف کتاب الزہد حدیث نمبر 2419۔ آج ہمارا حال بھی بہت برا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ عبرت انگیز واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم قیامت کا منظر بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قبر و حشر کے واقعات بھی پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کاش کہ ہم غور کریں اور عبرت حاصل کریں۔ یاد رکھیں ایک دن اس فانی دنیا سے جانا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔